بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کا سبق، کیا عورت اعتکاف کر سکتی ہے؟ عورت اپنے گھر میں جہاں نماز پڑھنے کی جگہ ہے وہیں اعتکاف کرے، اور اس جگہ اعتکاف کرنا اس کے حق میں ایسا ہے جیسے مرد کے لیے جماعت والی مسجد میں اعتکاف کرنا۔ وہاں سے ضروری حاجت کے سوا دوسرے وقت میں نہ نکلے، اور عورت کے لیے یہ بھی جائز ہے کہ اپنے گھر میں نماز کی جگہ کے علاوہ اور جگہ اعتکاف کرے، اور اگر اس کے گھر میں کوئی جگہ نماز کے لیے مقرر نہیں ہے تو کسی جگہ کو نماز کے لیے مقرر کر کے وہاں پر اعتکاف کر لے۔ فضائل رمضان میں ہے کہ عورت کو اپنے گھر کی مسجد میں اعتکاف کرنا چاہیے۔ اگر گھر میں کوئی جگہ مسجد کے نام سے متعین نہ ہو تو کسی کونے کو اس کے لیے مخصوص کرے۔ عورتوں کے لیے اعتکاف بنسبت مردوں کے زیادہ سہل، یعنی آسان ہے۔ گھر میں بیٹھے بیٹھے کاروبار بھی گھر کی لڑکیوں سے لیتی رہے اور مفت کا ثواب بھی حاصل کرتی رہیں، مگر اس کے باوجود عورت اس سنت سے گویا بالکل ہی محروم رہتی ہے۔ عورت کا اگر شوہر ہے تو اعتکاف اس کی اجازت کے بغیر نہ کرے۔ یہی حکم غلام اور باندی کا ہے کہ بغیر مالک کی اجازت کے اعتکاف نہ کرے۔ اگر شوہر عورت کو اجازت دے چکا تو پھر اس کے بعد اس کو منع کرنے کا اختیار نہیں ہے۔ اگر عورت نے اعتکاف کی نظر کی ہو تو شوہر کو اختیار ہے کہ اس کو منع کرے۔ یہی حکم غلام اور باندی کے مالک کو ہے، اور جب عورت مرد کے نکاح سے باہر اور غلام آزاد ہو جائے تو اس وقت اس کی قضا کرے۔ اگر عورت مسجد میں معتکف تھی اور ایسی حالت میں اس کو طلاق دی گئی تو اس کو چاہیے کہ اپنے والدین کے گھر چلی جائے اور اس اعتکاف کی بنا کر کے وہاں معتکف ہو جائے۔ سوال یہ ہے کہ اگر عورت کو اعتکاف کی حالت میں حیض آ جائے تو وہ اتنے دنوں کی اعتکاف کی قضا کرے گی یا نہیں؟ جواب: جس روز حیض شروع ہوا صرف اسی ایک دن کی قضا واجب ہے۔ اس مسئلے کی وضاحت بشتی زیور کے متن اور حاشیہ میں اس طرح ہے کہ اگر حیض یا نفاس آ جائے تو اعتکاف چھوڑ دے، اس میں اعتکاف درست نہیں ہے، لیکن پاک ہونے کے بعد خاص اس دن کے اعتکاف کی قضا ضروری ہے۔ پھر اگر یہ قضا رمضان ہی میں کی تو رمضان ہی کا روزہ کافی ہوگا۔ اگر رمضان کے بعد قضا کی تو اس دن روزہ رکھنا ضروری ہوگا۔ ازواج مطہرات کا اعتکاف۔ عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رمضان کے آخری عشرے میں اعتکاف فرماتے تھے۔ وفات تک آپ کا یہ معمول رہا۔ آپ کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج مطہرات اہتمام سے اعتکاف کرتی رہی۔ ازواج مطہرات اپنے حجروں میں اعتکاف فرماتی تھیں، اور خواتین کے لیے اعتکاف کی جگہ ان کے گھر کی وہی جگہ ہے جو انہوں نے نماز کے لیے مقرر کری ہے۔ اگر گھر میں کوئی خاص جگہ مقرر نہ ہو تو اعتکاف کرنے والی خواتین کو ایسی جگہ مقرر کر لینی چاہیے۔ اعتکاف کے لیے چادروں کا اہتمام کرنا کیسا ہے؟ آیا یا مسنون ہے یا بدعت ہے؟ جواب: اعتکاف کرنے والے کے لیے مسجد کے گوشے میں چادر وغیرہ کا حجرہ بنا لینا مستحب ہے، اور اس میں ستر وغیرہ کی حفاظت ہے۔ اس کے علاوہ اور بھی مصلحت ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے چٹائی کا حجرہ بنانا ثابت ہے، بدعت نہیں ہے۔ البتہ معتکف کو ان باتوں کا خیال رکھنا چاہیے کہ ضرورت سے زیادہ جگہ نہ روکے، نمازیوں کی تکلیف کا سبب نہ بنے، صفوں کی درستگی میں مخل نہ ہو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بوریے اور ترکی خیمے میں اعتکاف فرمائے۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ چادر وغیرہ سے حجرہ کمرہ بنا لینا حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے، اس کو بدعت نہیں کہہ سکتے۔ معتکف اپنے اعتکاف کی جگہ میں پلنگ پر سو سکتا ہے یا نہیں؟ جواب: معتکف مسجد میں چارپائی پر سو سکتا ہے۔ کیا معتکف مسجد کے اندر چہل قدمی کرنا اس کے لیے جائز ہے یا نہیں؟ جواب اس کا یہ ہے کہ مسجد کے غیر مناسب عمل کو جو عادت کے خلاف ہو قصداً کرنا ناجائز ہے، اور یہ ٹہلنا بھی ایسا ہی، لہذا منع کیا جائے گا، مگر معتکف کے لیے ضرورتاً بقدر حاجت ایجاد ہوگی، لہذا
مسجد کے اندر ٹہلنے کا جو ہے انداز تھوڑا سا اس میں احترام کے خلاف نہ ہو۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وبارک صلی اللہ علیہ وسلم۔